أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لیس علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر گناہ. رہ گئی آیت. ہاں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، ایک اور چیز بھی اس دن رہ گئی تھی. وہ پھر کسی نے پوچھا نہیں آج تک، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ان کو بھی خیال آتا ہے یا نہیں. ایک اور چیز بھی رہ گئی تھی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، سو اگر تم کیا کر لو، اس سے ہٹ جاؤ، پھر جاؤ گے، منہ پھیر لو گے، الگ ہو جاؤ گے، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھو، انما علی رسولنا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا چیز ہے؟ البلاغ المبین، احکامات کا کھول کر پہنچا دینا، البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح طور پر. بس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ احکامات کو کھول کے تم تک پہنچا دیں، اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. کرتے ہو کرو، نہیں کرتے ہو تو خود بھگت لوگے. انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے اللہ کی یاد، انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ نماز تم نے کیسے پڑھنی ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی انسان ان احکامات کی پابندی نہیں کرتا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیج دیے گئے، کوئی تم پہ نگران نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے تم پہ زور دیتے رہیں. یہی اصل ہے ان مشائخ کی بھی، جو ایک دو مرتبہ آسانی سے سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور پھر جو نہیں کرتا وہ بھی زیادہ درپے نہیں ہوتے. اس لیے کہ جب ٹھوکر لگتی ہے نا پھر خود عقل آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آدمی جو عقل تجربے کے ذریعے سیکھتا ہے وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. تجربے سے عقل سیکھتا ہے نا، یہ چیز بڑی مہنگی پڑتی ہے. اور کہاں سے آواز ہے؟ اچھا ادھر بات کر، ٹھیک ہے. تو اگر آدمی خود ہی سیکھ لے، تجربے سے نہ عقل سیکھے، تو پھر زیادہ آسان چیز ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اطاعت کرو ان کی اور بچتے رہو ان کی نافرمانی سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی. اور اگر اس سے منہ پھیر لیں، ہٹ جائیں، تو فَاعْلَمُوا، یاد رکھو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بس اتنا ہے کہ تم تک حکم پہنچا دیں. مانا کوئی یا نہیں مانا، یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم خود دیکھ لیں گے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ نہیں ہیں ان لوگوں کے ذمے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناحٌ کوئی گناہ نہیں ہے ان میں، فیما طعموا جو کچھ کہ وہ پی چکے ہیں، کھا چکے ہیں. اذا جب، متقوا وہ آئندہ کے لیے ڈریں، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ثم اتقوا اور پھر ڈرے، وآمنوا اور یقین کیا اللہ کی ذات پاک کا، اور ثم اتقوا پھر ڈرے، واحسنوا اور انہوں نے نیکی کی، واللہ یحب المحسنین تو اللہ تعالی ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے اصل میں ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی، اور سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کئی ایک لوگ جو شہید ہوئے ہیں تو یا دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ شراب پیتے تھے، تو اب ان کا کیا بنے گا؟ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ احد کی لڑائی میں بھی بعض لوگ جو لڑے ہیں تو ان کے پیٹ میں شراب موجود تھی، تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس وقت تک تو یہ حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا.
تو جب ہم نے حکم ہی نہیں دیا تھا حرمت کا تو ان لوگوں نے کوئی گناہ تھوڑا ہی کیا ہے. حکم آتا پھر توڑتے پھر گناہ ہوتا. ایسے ہی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک اور مسئلے پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے تھے نا, یاد ہے نا؟ قبلے کے متعلق کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے ان کی نماز کا کیا ہوا؟ تو اللہ تعالی نے یہاں پر اسی طرح کے سوال کا جواب دیا ہے. وہاں بھی یہ تھا نا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے, یعنی تمہاری نماز کو. یہاں بھی بتا دیا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے فیما طعموا, جو کچھ کہ انہوں نے چکھا, جو کچھ کہ انہوں نے کھایا پیا. تو اگر یہ ذہن میں نہ ہو تو پھر اس آیت کا حل نہیں ہوتا کہ کیا مطلب ان کے ذمے گناہ نہیں ہے. تو پھر آدمی سوچتا ہے, پھر حدیث پر جب نظر جائے وہاں سے پتا چلتا ہے کہ آیت کریمہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں ہے جنہوں نے ان اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا جو دنیا سے شہادت ہو گئی یا تشریف لے گئے دنیا سے, اور ان لوگوں نے شراب پی تھی تو اللہ تعالی نے نازل کر دی اور اللہ نے فرمایا ان کے ذمے فیما طعموا, جو کچھ کہ انہوں نے چکھا پیا. اس آیت میں اگرچہ کئی ایک باتیں ہیں لیکن ایک دو باتیں بس عرض کرتے ہیں. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا تھا شراب کے پینے پہ. دیکھا, وہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے, بڑے مقام کے آدمی تھے اور وہ شراب پیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا, اور بحرین کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا ان کی اعتماد ان کی صلاحیتوں پہ کر کے, ان کی دیانتداری پہ. آدمی بھی بڑے قابل تھے. تو بحرین سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین قدامہ شراب پیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی معاملے میں ان سے سختی سے بات کی کہ تم یہ کیسے ہو گیا ہے حکومت کے کاموں میں. انہوں نے کہا آپ ہم سب کو دیکھتے ہیں اور اپنے بہنوئی آپ کے وہ شراب پیتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا قدامہ شراب پیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی قدامہ شراب پیتا. آپ نے فرمایا تم مدعی ہو یا گواہ ہو, یعنی عدالت میں دعویٰ کرو گے اس بات کا یا یہ کہ گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مدعی ہوں کہ گواہ ہوں, میں نے قدامہ کو شراب پیتے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی اور؟ انہوں نے کہا اور ابو ہریرہ سے پوچھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ابو ہریرہ کو بھیجو مدینہ منورہ. وہ سفر میں تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدامہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں, تم بتاؤ. تو انہوں نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیسے پتا ہے؟ تو ان کا میں اور ابو ہریرہ دونوں ہمارے سامنے انہوں نے شراب ہم نے دیکھی ہے ان کے پاس یہ چیزیں, اور میں نے تو دیکھا ہے پیے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے قے کی اور اس میں شراب تھی, بس مجھے نہیں پتا انہوں نے پیا یا نہیں پی. اتنے محتاط لوگ تھے, شہادت تھی نا اللہ کے لیے, گواہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک کوئی پیے گا نہیں تب تک وہ قے کیسے کرے گا؟ پیے تو ہی تو قے میں شراب آئی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ وہ آئیں مدینہ منورہ. جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ گواہ ہیں. انہوں نے کہا گواہوں کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں امیر المومنین, میں شراب پیتا ہوں اور وہ درست ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن میں کہا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے اعمال کیے, جناحن کوئی گناہ نہیں ہے, فیما طعموا جب وہ چکھیں اس کو, اذا متقوا جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں, وہ آمنوا وعملوا الصالحات اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں, ثم اتقوا پھر اللہ سے ڈرنے والے ہوں, وہ آمنوا اور ایمان لائیں, ثم اتقوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقوی ان میں ہو, وہ احسنوا اور نیکی کے کام کریں,
واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کا امیر المومنین، میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، نیکی کے بھی کام کرتا ہوں، اس لیے اس آیت سے میں یہی سمجھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اخطأت فی التاویل، تفسیر قرآن کی سمجھنے میں تم نے غلطی کی۔ اور دوسری انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، یہ تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی آیت جو دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا تو یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت تو شراب حرام ہی نہیں تھی۔ یہ تو جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا دیا۔ اور دوسرا جو جواب دیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عقل، ان کی سوچ کی بلندی پہ دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اس آیت کو پڑھو، اللہ نے کہا ہے کہ اذا متقوا، جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو تم اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو بھی اسے چھوڑ ہی دیتے۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم میں تقوی ہوتا تو بھی تم اسے چھوڑ دیتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پہ حد جاری کرو۔ وہ بیمار تھے تو حد کے لیے آپ نے پھر پوچھا، حد جاری ہوئی، معلوم ہوا بیماری ان کی زیادہ ہے اور سر میں ان کے سخت تکلیف تھی، حد نہیں لگی۔ پھر میں ہفتے کے بعد پوچھا، پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بہنوئی پہ حد جاری نہیں کرتے۔ ایسے آزادی تھی لوگوں میں اور ایسے بات کر لیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدامہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس پہ حد جاری ہوگی۔ پھر پوچھا، پھر بھی طبیعت ان کی خراب تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدامہ پہ حد جاری کرو، اور چاہے اس میں اس کا انتقال ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ میں خدا سے اس حال میں جا ملوں کہ اللہ مجھ سے پوچھے تو نے اپنے رشتہ داروں پہ حد جاری کیوں نہیں کی تھی، تم نے اپنی رعایا میں انصاف کیوں نہیں برتا۔ حد جاری ہو گئی، وہ اور بیمار ہو گئے۔ تو انہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا امیر المومنین نے مجھ پہ حد جاری کر دی، میں بیمار بھی تھا، اور پھر جب میں نے بتایا تھا کہ میں نے قرآن سے یہ سمجھا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی بات ہوئی نا کہ میں نے قرآن کی تفسیر غلط سمجھی ہے، اس پہ میں اللہ سے معافی مانگ لیتا، میرا جرم ایسا نہیں تھا کہ اس پہ حد جاری کی جاتی۔ یہ کہہ تو دیا انہوں نے، اور اس پر وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہتے بھی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ قدامہ رضی اللہ عنہ نے بولنا ہی چھوڑ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی پرواہ نہیں کی۔ اور تھے یہ بدری، بڑے مقام کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کر دنیا کی طرف دیکھا اور بدر والوں سے کہا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدر والو جو جی چاہے کرو، آج کے بعد ہم نے ہر گناہ معاف کر دی۔ بدر والوں کا بڑا مقام تھا اللہ کے یہاں، صحیح بخاری میں یہ آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ رہی ہے بات، یہاں تک کہ امیر المومنین آخری حج میں فارغ ہو کے آئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے 10 ذی الحج کو تو ظاہر ہے 13-14 ذی الحج کو تشریف لائے ہوں گے سفر کے لیے۔ تو سفر میں 13-14 ذی الحج کو بھی اگر مان لیا جائے، 15 کو بھی مان لیا جائے، تو صرف 15-16 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، 1 محرم کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، اٹھے اور فرمایا قدامہ کو بلاؤ۔ تو خاندان تو چونکہ سارا ایک تھا، اس لیے حج کرنے وہ بھی آئے ہوئے تھے، قافلہ تھا پورا۔ تو فوج والوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت قدامہ نہیں آتے، ہم نے بلایا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ان کا جبرن پکڑ کے لاؤ، تو پکڑ کے لے آئے فوج والے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا دیا اور فرمایا قدامہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ صالح اخوک، اپنے بھائی کو منا، راضی کر، تو تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ پھر حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، اور 15 دن بعد 17 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی۔ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی انسان کو بالکل ہی پاک اٹھانا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی شکایت نہ رہے، تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ دل کی تلخیاں یہ چیزیں دھل جاتی ہیں۔ رشتہ داریوں میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ پتہ چلا ساری زندگی تو تعلقات نہیں تھے، اور 1-2 سال پہلے سب اچھی طرح خوشی میں بیٹھے راضی ہو گئے، اور پھر ایک کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کے پاس پہنچیں
تو بالکل پاک ہوں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. اس سے انہوں نے یہ سمجھا تھا. تو حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قدامہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، اور بدر والوں کے گناہ اور ان کی خطائیں تو خدا نے ویسے بھی معاف کر دی. یہ جو تائمو ہے نا، اس کو اگر یہ لے لیا جائے کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، فیما تائمو جو کچھ کے کھاتے ہیں، یعنی شراب جو پیتے ہیں، یہ ہے قدامہ رضی اللہ عنہ کے مطابق گویا ترجمہ. اور اصل میں ترجمہ یہ کہ فیما تائمو جو کچھ کے کھا چکے، ماضی میں گزر گیا. قرآن پاک کبھی کبھی ماضی کا صیغہ لے آتا ہے مستقبل کے لیے، یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے. آج بھی انشاءاللہ ایک آیت آ جائے گی اگر وقت نے فرصت دی تو قرآن کبھی کبھی ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال کر دیتا ہے. اس لیے انہوں نے جو کچھ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی اصلاح فرما دی. اذا متقوا، جبکہ وہ لوگ ڈرے خدا سے، وآمنوا وعملوا الصالحات، ماضی میں ڈرتے رہے خدا سے پچھلی زندگی میں، اور پھر انہوں نے شراب پی ہوئی تھی تو حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو دیکھو ان کے ماضی کو مت اب کرے دو. آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان بھی لائے، انہوں نے نیک عمل کیے. ثم اتقوا، اور پھر آئندہ کے لیے بھی. یہ تقوی کا لفظ جو ہے نا، اللہ تعالی نے یہاں پر 3 مرتبہ استعمال فرمایا ہے، اور ایمان کا لفظ 2 مرتبہ استعمال فرمایا ہے. یہ جو چونکہ اوپر شراب کو پینے کو حرام اور وہ بتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا تھا، اسی مناسبت سے یہاں ایمان کو لے آئیں. اوپر فرمایا تھا نا کہ بچنا خمر سے، میسر سے، انصاب سے اور ازلام سے، جوئے سے، شراب سے، بتوں کی عبادت سے، یہ گندگیوں سے بچنا. یہاں پر اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی ذکر کر دیا اور تقوی کو بھی. جساس رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو پہلا تقوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے شراب کو چکھا، اذا متقوا، ماضی میں، جبکہ وہ مومن تھے، ایمان والے تھے، ان کو پر کوئی گناہ نہیں ہے، حکم ہی نہیں نازل ہوا تھا، تو گناہ کس بات کا. اور دوسری بات ثم اتقوا، اور وہ مستقبل میں آئندہ بھی ڈرنے والے ہیں، وہ آمنوا، اور ایمان لانے والے، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں. ثم اتقوا، اور پھر دیکھو اس کے ساتھ ساتھ وہ تقوی والے لوگ، وہ احسنوا، جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو ماضی میں ہو گیا سو ختم ہو گئی بات. یہ ان کی تعریف میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے ایمان اور تقوی میں برابر ترقی ہوتی جاتی ہے، ان کا اللہ پہ بھروسہ اور یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اب ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. واحسنوا، اور یہ کیا ہے، نیکی کے کام کرتے رہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو احسان نیکی کے کام کرتے ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے. فیما طعموا، جبکہ انہوں نے چکھا شراب کو، اذا متقوا، ماضی میں، وآمنوا وعملوا الصالحات، اب ایمان لے آئے یعنی توبہ کر لی انہوں نے اور عمل صالح کیا، اچھے کام کرنے لگے. ماضی میں جو کچھ ہو گیا ہے بس چھوڑ دو اس کو. ثم اتقوا، اور پھر وہ اتنے اچھے ہو گئے کہ انہوں نے صغیرہ گناہ بھی چھوڑ دیے. کبائر کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، اپنے آپ کو اتنا پاک کیا کہ ذرا بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. وآمنوا، اور ان کا ایمان اور بڑھا. ثم اتقوا، اتنے زیادہ کہ جو خلاف اولا چیزیں تھیں، جو صغیرہ گناہوں سے بھی کم درجے کی تھیں، ان سے بھی باز آ گئے، ادب آ گیا اتنا. واحسنوا، اور ان کاموں پر عمل کرتے رہے جو مستحب کام تھے. فرض واجب تو کرتے ہی کرتے تھے، جو مستحب کام تھے. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو نیکی کرنے والے. تو نیکی انہوں نے کی. اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مانا جائے تو کفر کی حالت میں حرام چیز کھائی پھر مسلمان ہو گئے، یا یہ کہ اسلام لائے تھے لیکن چونکہ منع نہیں تھا
اس لیے انہوں نے ایسی شراب پی لی تھی. تو پھر جب منع ہی نہیں تھا تو پھر تو کوئی حکم تھا ہی نہیں. اور پھر جب حکم آ گیا تو انہوں نے ڈرے اللہ سے چھوڑ دیا اور نیکی پر قائم رہے اور ایمان کے اعمال پر قائم رہے. تو اس وجہ سے آگے کو وہ کوئی گناہ ہی نہیں رہا. ایمان لائے, ایمان میں اضافہ ہوتا گیا تو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں رہا. واللہ یحب المحسنین. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں. تو جو چیزیں خدا نے مباح قرار دی ہیں, جو چیزیں خدا نے جائز قرار دی ہیں, ان کو وہ حرام نہیں کہتے, اور جو حرام قرار دی ہیں ان کو وہ لوگ حلال نہیں کہتے. اس لیے آگے اب دیکھیے پھر وہی چیز چل رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں.